سورہ فاتحہ کیا سکھاتی ہے؟ آداب، AMN پوڈ کاسٹ کے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم اس عظیم الشان سورۃ الفاتحہ پر چرچا کریں گے جسے ام القرآن یعنی قرآن کی جننی کہا گیا ہے۔ اسے قرآن کریم کا خلاصہ یعنی سارانش بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس سورہ کی تلاوت سنتے ہیں، پھر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا کیا نصیحتیں ملتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع۔ اس سورہ کی سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہر کام کی شروعات اللہ کا نام لے کر کرنی چاہیے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے اور شیطان کے شر سے بچاؤ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی رحمان و رحیم ہے، یعنی بندوں پر رحم کرنا، کرم کرنا، دیا کرنا، درگزر کرنا اس کی خوبی ہے۔ اللہ تعالی دنیا میں بھی رحم فرماتا ہے اور آخرت کے دن بھی اس کی رحمت کے ذریعے جنت ملے گی۔ الحمدللہ کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی تعریف کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر ہم کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں، اچھی بات سنیں تو اللہ کی تعریف کریں۔ اگر کوئی انسان اچھا کام کرے، اچھی بات کہے یا اچھی تحریر لکھے تو اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑنی چاہیے، یعنی اس کی سراہنا کچھ اس طرح سے کرنی چاہیے: الحمدللہ فلاں شخص نے اللہ کی توفیق سے بہت اچھا کام کیا، الحمدللہ فلاں شخص نے اللہ کی توفیق سے بہت اچھی بات کہی، الحمدللہ فلاں شخص نے بہت اچھی چیز بنائی۔ یاد رکھیے، اللہ کی توفیق کے بنا ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ کہنے سے ہمارے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تب بھی الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف یا پریشانی کے پیچھے کون سی بھلائی چھپا رکھی ہے۔ تکلیف یا پریشانی کے دوران الحمدللہ کہنے سے صبر آتا ہے اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ دھرتی اور اس کے علاوہ جتنے بھی جہان ہیں ان سب کا مالک اللہ ہے۔ ان سبھی جہانوں میں جتنی بھی قسم کی مخلوق رہتی ہے ان سب کا پالنہار اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی رزق دینے کی حیثیت یا طاقت نہیں رکھتا۔ مالک یوم الدین کا مطلب ہے کہ ہر انسان و جن اللہ کے آگے جواب دہ ہے۔ اگر آپس میں کسی بات کو لے کر کوئی متبھید ہو جائے تو اسے اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ دکھانا اور اس پہ چلنے کی توفیق دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی صراط مستقیم پر چلنے کی رہنمائی مانگنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ بتاتی ہے کہ صراط مستقیم وہ طریقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے تمام نبی چلے، اللہ تعالیٰ کے تمام اولیاء چلے اور صالحین یعنی نیک لوگ چلے۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا انہی کے راستے پر چلنے کی دعا ہم کو کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کی آخری نصیحت یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے طور و طریق سے دور رہنے کی دعا مانگنی چاہیے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہی کا شکار بن گئے۔ دوستوں، سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر ہمیں اس کا صحیح مفہوم یعنی بھاوارتھ سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ ہمارے دل سے اس بات کی
چاہت ختم ہو جائے گی کہ کوئی ہماری تعریف کرے، ہم تکبر اور گھمنڈ کرنا چھوڑ دیں گے۔ دین کے معاملے میں کسی بھی مسئلے پر اگر ہمارے بیچ کوئی متبھید بھی ہوگا تو ہم لوگ آپس میں الجھنے کے بجائے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو ہم اللہ کے سوا ہر شے سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سب نصیحتیں سمجھنے اور اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے بیچ شیئر کر کے ثواب کے حقدار بنیں۔